ایک یہ آفر ہم سے پہلے کویسچن ہوا تھا، اس کا جواب لے لیتے ہیں کہ یہ قربانی کی کھالوں کو یہ ڈیم وغیرہ کے جو آج کل بن رہے ہیں ڈیم، اس میں دینے کی کیا شرعی حیثیتیں دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، قربانی کی کھال کی شرعی حیثیت نفلی صدقے کی ہے۔ یہ کوئی صدقات واجبہ میں سے نہیں ہے کہ مخصوص مقام پر ہی خرچ کر سکتے ہوں، باقی نہیں۔ یہ صدقات نافلہ میں سے ہے، اور صدقات نفل جو ہیں وہ نافلہ ہر جگہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ مسجد میں بھی لگ سکتے ہیں، امام صاحب کی تنخواہ وغیرہ سے دی جا سکتی ہے، اس کو اگر مسجد کے بیچ کر مسجد کے بل ادا کرنے ہوں وہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈیمز وغیرہ کے لیے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ دے سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کویسچن کیا کہ اگر کسی نے صدقہ اس نیت سے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، اور قرآن عظیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم صدقہ کرتے ہو تو 700 گنا تک تمہیں اس کا مطلب انعام ملتا ہے، تو کیا اگر زیادتی کی نیت سے صدقہ کریں تو صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، صحیح ہے۔ جہاں پر حدیثوں میں یا قرآن میں اس طرح کی ترغیبات دی گئی ہوں، اس ترغیب کو اخذ کرتے ہوئے اس پر عمل کی بنیاد رکھنا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر غلط ہوتا تو پھر ترغیب دینا ہی غلط ہوتا۔ لیکن یہ بالکل اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس میں بھی افضل اور اولیٰ صورت یہ ہے کہ اس زیادتی کی طرف نگاہ نہ رکھی جائے، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر، اللہ کی رضا اور ثواب پر ہی نگاہ ہو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ لوگوں کے درجے دو ہوتے ہیں، ایک عوامی درجہ ہوتا ہے، ایک خواص کا درجہ ہوتا ہے۔ جب اس قسم کے انعامات کا ذکر ہوتا ہے، یہ گویا کہ عوام کے لیے خاص طور پر ہوتا ہے۔ اگر خواص بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں یا یہی نیت کر لیں تو حرج نہیں ہے، لیکن خواص کے لیے افضل اور اولیٰ یہی ہوتا ہے کہ وہ نیتیں ان کی خاص ہی ہونی چاہیے کہ اللہ کا قرب اور ثواب کا حصول مقصود ہو۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ عید کے دن عورتیں چاش اور اشراق کی نماز کب پڑھیں گی؟ ان کے لیے دیکھیں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ مردوں کی عید کی نماز کا انتظار کر لیں، اس کے بعد پھر وہ پہلے اشراق پڑھ لیں، اس کے بعد چاشت پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ان کو کافی ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن اگر عورت پہلے بھی پڑھ لیتی ہے، مثال کے طور پر یعنی عید کی نمازیں بھی نہیں ہوئی اور اشراق کا وقت ہو گیا ہے اور عورت نے وہ پڑھ لی ہے، تو حرج نہیں ہے، لیکن افضل اس کے لیے یہی ہے کہ عید کی نماز کا انتظار کر لیں، اور وہ بھی جو سب سے قریب ترین یا یہ کہہ لیں کہ شہر میں کوئی بھی عید کی نماز ہو جائے، یہ نہیں کہ قریبی مسجد کا انتظار کہیں پر بھی ہو جائے تو بہنیں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیا عورت اپنے ماں باپ کی قبر پر قبرستان میں دعا کے لیے جا سکتی ہے؟ لیکن اس کا بارہا جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبرستان جانے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، لیکن یہ ایک امر مستحب ہے، یعنی جائیں تو ثواب ہے، نہ جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو صرف ایسا عمل جس میں ثواب کے حصول کے لیے آدمی کو عمل کرتا ہے، اس میں اکثر فقہا خواتین کے لیے ہی فرماتے ہیں کہ وہ ثواب کا حصول چونکہ آپ کو گھر سے بھی ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ یعنی عورت اگر صرف مستحب کے تکمیل کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے تو چونکہ اکثر عورت کا باہر نکلنا باعث فتنہ ہو جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے گھر سے ہی دعا کرے۔ لیکن اگر کوئی بہن جاتی ہیں، اس میں چند شرائط پوری کر لیتی ہیں، مثال کے طور پر اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر سے اجازت، اور غیر شادی شدہ ہیں تو ماں باپ یا جو بھی بڑے بھائی وغیرہ گھر کے سرپرست ہیں ان سے اجازت لیں، باپردہ طریقے سے نکلیں، کوئی محرم ساتھ ہو، راستہ پر امن ہو، جس مقام پر جانا ہے وہاں مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، وہاں پر کوئی ایسی شرعی قباحت نہ ہو، اور وہاں جا کے رونا پیٹنا اور بے ادبی وغیرہ نہ کریں، جزا و فضا جیسے اکثر عورتیں قبرستان میں جا کے کر بیٹھتی ہیں اور بس آرام سے جا کے فاتحہ پڑھے اور نکل آئیں، تو اس کی بالکل گنجائش ہے۔ یہ جو بعض احادیث میں ہے کہ یا کوڈ کی جاتی ہیں کہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے قبرستان پہ کے لیے جانے کے ارادے سے تو اس پہ اللہ کی لعنت شروع ہو جاتی ہے، وہ وہی عورت ہوگی کہ جو ان شرائط کا لحاظ نہیں کرے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جنت البقیع کے مزارات پر شہدائے احد، پھر مکے میں جنت المعالی، اس طرح دنیا بھر میں جہاں کہیں اولیاء کے مزارات ہیں بہت ساری عورتیں باپردہ طریقے سے حاضر ہوتی ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں ہو رہی ہیں سالانہ، اور تو کیا وہ سب کے سب گناہگار ہو رہی ہیں؟ کیونکہ بہرحال وہ بھی مزار تو ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مدفون ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ جو ہم نے تفصیل بیان کی یہی صحیح تفصیل ہے۔